عرفان انصاری بھائی سورۃ الاعراف کی مختصر ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن من الشاہدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ کے سامنے جیسے آج اسد فخر الدین بھائی نے رکھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی سورہ اعراف کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ اعراف اور سورہ الانعام دونوں کی جو نزول کا زمانہ ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے، قریب ہی ہے، اور یہ قریب ہجرت کے زمانے کی صورتیں ہیں۔ اس صورت میں سورہ الاعراف میں اور سورہ الانعام میں یہ فرق ہے کہ وہاں توحید کا اور قیامت کا اوپر، اور وہاں پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت کے موتی رکھے ہیں، جو بصیرت کا پیغام رکھا ہے سورہ الانعام میں، یہاں پہ وہی ترتیب ہے، لیکن یہاں رسالت کے اوپر بات کی گئی ہے۔ یہاں پہ توحید کے بعد جو ایک بنیادی چیز ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نبیوں پر ایمان لانا، اور خصوصاً نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کے زمانے کا ذکر کر کے اس سورہ کے اندر ابتدا کی گئی۔ تو پہلا اس کا اہم ترین موضوع ہے رسالت، رسالت کی اہمیت، رسالت کی حکمت، رسالت کو نہ ماننے کا انجام، اور رسالت کو ماننے کے طریقے میں اور اس کے بدلے میں انسان کے لیے خوش بختیاں، ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے انکار کیا ان اقوام کا ذکر یہاں سے شروع ہوگا۔ یہ قرآن مجید کا وہ حصہ ہے اور سورہ اعراف وہ مقام ہے، یہاں سے اب تک کی جو جتنی صورتیں آئی ہیں ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا یا مکہ کے ابتدائی دور کی ذکر کیا گیا، لیکن یہاں سے اب جو سلسلہ شروع ہوگا سورہ الاعراف کے مطالعے سے اور آیات سے، اس میں اقوام سابق کا کثرت سے ذکر آئے گا۔ آگے جو صورتیں آ رہی ہیں ان میں سورہ یونس آئے گی، سورہ یہود آئے گی، اور جتنی صورتیں آئیں گی ان کے اندر پچھلی قوموں کے تباہی کے تذکرے ہیں، اور یہاں سے اب سلسلہ شروع ہوگا۔ تو سورہ اعراف وہ پہلا پوائنٹ ہے جہاں سے اقوام سابق کا ذکر شروع ہوگا۔ تیسری بات جو اس سورہ کے اندر بڑی اہم بتائی گئی ہے کہ سماع و اطاعت میں منافقانہ روش، یعنی سماع و اطاعت کا اقرار بھی کیا جائے اور اس میں منافقانہ روش اختیار کی جائے، اس لیے کہ اس کا جو آخر کا حصہ ہے، جب اقوام سابق کا ذکر ختم ہو جائے گا تو وہاں سے پھر ذکر کیا جائے گا منافقین کا اور یہود کا، اور ان کو بغیر ان کا نام لیے ہوا بتایا جائے گا کہ اس پہ سماع و اطاعت کے اندر منافقانہ روش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور ان ساری باتوں کا رسالت کے درمیان میں جو کام ہوگا، اقوام سابق کے جو تذکرے بتائے گئے، اور یہ جو سماع و اطاعت کے سلسلے میں جو راہ دعوت ہے اس کے اندر صبر و ضبط کی تلقین، یعنی جو توشہ ہے اس دنیا کے اندر دعوت کو پھیلانے کے لیے کسی داعی کے پاس، وہ صبر و ضبط ہونا چاہیے۔ ایک تو صبر کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جس کام کے اندر وہ جاری ہیں اس کام کو جاری رکھا جائے۔ یہاں سے اب یہ تذکرہ شروع ہوگا۔ تو چنانچہ ہم نے جیسے پہلی والی آیت رکھی آپ کے سامنے، اس کے اندر جو موضوع آیا ہے پہلی ہی آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ مقصد وحی
بیان کیا گیا ہے۔ اور ان میں جو پہلی 1 سے لے کے 3 آیت ہیں وہاں پہ اگر آپ غور کریں، سورہ اعراف اگر آپ کھولیں تو فرمایا گیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو، پیچھے پیچھے چلو اس چیز کے جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر نازل فرمائی ہے۔ یہاں سے اب تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اگلی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ 4 سے 10 ہیں۔ آیت نمبر 4 سے 10 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی آیات کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے اور نہ ماننے والوں کا انجام۔ اور ایک آیت جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے پیارے بھائیوں، ہم سب اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کے اوپر سے سرسری طور پہ نہ گزر جائیے گا۔ اس میں 2 باتیں بتائی گئی ہیں کہ جن کی طرف انبیاء بھیجے گئے، جیسے کہ ہم امت ہیں، پوری امت قیامت تک کے لیے، کہ جن کے اوپر نبی علیہ السلام گواہی دیں گے، اس امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں اللہ کا پیغام مل گیا تھا؟ اللہ کی طرف سے دین ملا؟ اس کی طرف سے جو احکامات ہیں وہ مل گئے تھے؟ صحیح روش کی تعلیم تمہیں مل گئی تھی؟ اور اگر اس کو نہ مانا گیا تو برے انجام کا تمہیں تذکرہ مل گیا تھا؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء کرام سے پوچھیں گے کہ آپ نے وہ تعلیمات ان تک پہنچا دی تھی؟ اس کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں عدالت لگے گی۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اس 1 منٹ کی ذرا 1 منٹ بھائی، ذرا سا مجھے موقع دیجیے گا۔ جی جی یہ ذرا اس کے بعد پیارے بھائیوں، معذرت، ذرا شور کم کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمارے سامنے بات رکھی ہے، یہ بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی ہو کہ ہم سب ایک گواہی دیں گے اور ہمیں اللہ کے حضور پہنچ کے گواہی دینا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں پیغام پہنچایا تھا اس کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا، اور انبیاء سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی آپ نے اس کو کہاں تک پہنچایا۔ اس کی بنیاد کے اوپر ہمارا اور آپ کا اور پوری انسانیت کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد پیارے بھائیوں ایک چیز جو اور سمجھ لینی چاہیے کہ تخلیق کا جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے، اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 11 سے 25 تک کا میں ذکر کیا ہے، اور وہ ہے تخلیق بشر کا قصہ۔ پورا جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو قصہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت یہاں سے لے کے اور 11 سے لے کے 25 تک چلے گی، اور اس کے اندر وہ سارا اول جو تخلیق ہوئی اس کا ذکر ہے، اس حکمت کا ذکر ہے کہ جس کے لیے انسان کو بنایا گیا، اور یہ کہ شیطان کو جو مہلت دی گئی ہے۔ ابلیس نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں نے جو اس کو سجدہ نہیں کیا بشر کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ناشکرہ ہے، یہ آپ اس کے وہ جتنا سمجھتے ہیں کہ یہ احسان مند ہوگا، یہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ چنانچہ اس بات کے اوپر اس نے اب تکبر کیا، اور اللہ کی تخلیق کے بنیاد کے اوپر یہ کہا کہ یہ اس عزت کا اور شرف کا مستحق نہیں ہے جو آپ اس کو دے رہے ہیں کہ سجدہ کرایا جائے۔ چنانچہ اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی اور اس کو وہ مہلت دی گئی۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بقیہ آیات کے اندر وہ پورا جو منظر ہے کہ شیطان کیسے ان کے پاس ان کا ہمدرد بن کے، یہ خیال رکھیے گا میں اور آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جب بھی شیطان کے وسوسے ہمارے ذہن میں آئیں، ہمیشہ وہ ہمدرد اور ناصر بن کے ہمارے پاس آئے گا۔ دنیا میں لوگ بھی آئیں گے جو بری چیزوں کی طرف ہمیں ترغیب دیں گے، کہیں گے کہ یار رشوت سے کام نکال لو، جھوٹ بول کے کام نکال لو، دھوکہ دہی سے کام نکال لو۔ ہمیشہ یہ خیال رکھیے گا وہ بڑے ہمدرد بن کے آئیں گے۔ یہ لوگ بھی اور شیطان بھی جو وسوسے ڈالتا ہے، دونوں اس ہمدرد بن کے آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ ہمدرد بن کے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کے پاس گیا،
उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हें दरख्त से खाने से मना किया गया है, इसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि कहीं तुम हमेशगी की जिंदगी ना हासिल कर लो। इस तरह नासे बन के गया और कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, तुम खा लो। और उसके बाद जब उन्होंने खा लिया तो उसका उसका नतीजा क्या निकला कि उनकी जो शर्मगाहें थी वो एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो गई। सबसे पहली चीज जो इंसान के जिस्म से इस इलाही प्रोटेक्शन के नतीजे में हटी, वो इंसान का सतर है, कपड़े अलग हो गए। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर इस सूरह के अंदर जिक्र किया कि इंसानों को कहा गया कि अब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम और उसके बाद से लेके पूरी इंसानियत को यह कहा गया कि जमीन तुम्हारा दारुल अमल है, तुम वहां पे जाओ और वहां पे रहोगे, और फिर मैं तुम्हें एक दिन सब पूरी इंसानियत को बैक वक्त जमा करूंगा। तो ये वो किस्सा है जो इस सूरह अराफ के अंदर बयान किया गया है। इसमें प्यारे भाइयों, हमारे लिए और मेरे लिए और आपके लिए एक जो समझने वाली बात है कि ख्याल रखिए कि शैतान के इस किस्सों को अव्वल मुकाम के ऊपर रख के सूरह अराफ में हमें इस बात की तलकीन की गई है कि अपने दुश्मन को पहचानो। ये वो जहरीला दुश्मन है जो दोस्त बन के आता है। इसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाला था। गौर से सुन लीजिए, गौर से सुन लीजिए, मैं और आप भी, कहीं हमें वो जन्नत से न भटका दे। ये बात है, ये वो हिकमत है इन आयात की। तुम्हारे माँ बाप के साथ ये कर चुका है, कहीं तुम्हारे साथ ये हाथ ना कर जाए कि तुम्हें भी भड़का दे। इसलिए प्यारे भाइयों, हम हमेशा चौकन्ना रहें शैतान से। हमेशा फिक्र ये याद रखें, हमारे माँ बाप को ये धोखा दे चुका है, ये हमें भी धोखा देगा। ये है वो हिकमत जिसके लिए ये पूरा किस्सा यहाँ बयान किया गया है। उसके बाद आयत नंबर 26 से 30 के अंदर इंतहाई अहम बात रखी गई है जो मुझे और आपको समझना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया, या बनी आदम, ए आदम के बेटो, कद अंजलना अलैकुम लिबासन युवारी सुआतिकुम वरीशा, हमने तुम पर लिबास नाजिल फरमाया। इसका मतलब यह है कि इंसान ने अपनी अकल से लिबास नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सतर, कपड़े, लिबास नाजिल फरमाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि इंसानियत की क्या जरूरत है, इसलिए उसने लिबास नाजिल फरमाया ताकि तुम एक दूसरे को ढांक सको, एक दूसरे का पर्दा कर सको। इस करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो बात बताई कि सबसे ज्यादा बेहतरीन जो लिबास है वो तकवा का लिबास है। तकवा का लिबास ये कि फाखराना ना हो, दुनिया को दिखाने के लिए ना हो, बल्कि सतर पोशी के लिए हो, और एक मोतदिल हो, एक साफ सुथरा हो। इसके अंदर बड़े पहलू हैं, इंशाल्लाह तफसील में आएंगे। लेकिन अब मेरे और आपके लिए पैगाम क्या है इन आयात के अंदर? देखिए, 3 बातें इसके अंदर बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं लिबास के मामले में। एक, कि हम हमेशा ये याद रखें कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, तो लिबास को पहनना, सतरपोशी करना, ये हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है, भेजा है ये लिबास, हमें उसको पहनना है। दूसरी बात कि बेशर्मी के कामों से बचा रहे, यानी लिबास सतरपोशी के लिए है, ना कि उसको आधे कपड़े कर दिए जाएं, जैसे कि मगरिब के अंदर हो रहा है कि लड़कियों के कपड़े उतर गए हैं, लड़कों के कपड़े ज्यादा पहने हुए होते हैं, लड़कियां कम कपड़े पहने हुए हैं। ये जो नंगापन है, ये जो बरहनापन है, और ये बेशर्मी है, और ये बेगैरती के साथ ये जो माहौल है, ये शैतान के पीछे चलना है। और तीसरी बात मेरे और आपके लिए, हम कुरान के ऊपर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, हमारे लिए इसमें जो सबसे अहम चीज है कि अल्लाह के इस नाजिल करदा कपड़े को हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पहनेंगे, तकवा का लिबास बनाएंगे, अपने सतर को पूरा कवर करके रखना है, अपने बेटियों, बेटों, बच्चों सबको बताना है कि पूरे कपड़े पहनने हैं। आज जो हमारे यहाँ रिवाज हो गया है कि हम मगरिब की नक्काली के अंदर ऐसे कपड़े पहनते हैं कि जिसके अंदर हमारा सतर पोशी नहीं हो पाती, बल्कि एक कहना चाहिए कि फहाशी का एक अंसर आता है, टाइट कपड़े पहने जाते हैं, कपड़े पहन के भी नंगा नजर आया जाता है। तो ये बातें सारे शैतान के तरीके हैं, इनसे बचने की तलकीन की गई है। और फिर एक बात इसके अंदर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में कही है, कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त, मेरे और आपके लिए अल्लाह हमारे रब ने रास्ती और इंसाफ का हुक्म देने का हमें कहा है कि रास्ती, सही रास्ते की तरफ चलना, हिदायत की तरफ रहना और इंसाफ पे अमल पैरा रहना।
ان की तरफ हमें इशारा किया है। उसके बाद आगे की जो अगली आयत हैं, आयत 31 में देखिए इंतहाई इंपॉर्टेंट बात, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ले मस्जिद, जब भी तुम मस्जिद में जाओ जीनत के साथ जाओ। इसके अंदर मैं आपको अपने जो हमारा रवैया है ना मुसलमानों का, उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ऑफिस जाएंगे तो बेहतरीन कपड़े पहन के जाएंगे, मीटिंग में जाएंगे तो शानदार कपड़े पहन के जाएंगे, शादी और ब्याह और तकरीबात में जाएंगे तो सूटेड जाएंगे। अल्लाह के घर में जाएंगे तो रात को जो कपड़े पहने हुए थे, जिन कपड़ों में पहन के सोए थे, उन्हीं में फजर में चले जाएंगे। जो कपड़े वो मस्जिद के अंदर जाते हुए ऐसे कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें बदबू आ रही होती है, कई कई दिन से धुले हुए नहीं होते हैं, कि ये तो भाई इबादत के लिए जा रहे हैं, इसमें तो कोई एहतमाम करने की जरूरत नहीं। आज से मैं और आप ये चीज समझ लें, हमें मस्जिद में जाते हुए अपनी जीनत, बेहतरीन कपड़े इस्तेमाल करने हैं, बगैर सिलवट वाले कपड़े, जो सबसे खूबसूरत कपड़े हैं, जो उसी स्टैंडर्ड के कि जिस स्टैंडर्ड को हम मस्जिद अपने ऑफिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, मीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उतने ही खूबसूरत कपड़े पहन के मस्जिद में जाएं। क्यों? अल्लाह के हजूर हाजिरी है, उसके कलाम को सुनने जा रहे हैं, उससे अपनी इल्तिजा रखने जा रहे हैं। आप अगर किसी कंपनी के किसी बड़े मालिक के पास जाएं और अपनी इल्तिजा रखने जाएं, आप कैसे कपड़े पहन के जाएंगे? रात को सोए हुए कपड़े, जिन कपड़ों में स्लीपिंग सूट में जाएंगे? आप बेहतरीन कपड़े पहन के जाएंगे। तो आप अब जब मस्जिद में जा रहे हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाएं। प्यारे भाइयों, ये आयत इसलिए मैंने अलग से सिलेक्ट करके इसके ऊपर कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। उसके बाद जो हमारे सामने आयत अगली आ रही है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात फरमाई गई है। एक ये कि हराम और हलाल का हक सिर्फ अल्लाह को है। नबी ने भी अल्लाह के इज़्न से ये बात हमें बताई है। जो आज दुनिया में होता है कि फला ने ये बता दिया, फला तरीके ने कर दिया, या तो हमारे इर्द गिर्द की जो अक़वाम है, उन्होंने अपने लिए कुछ चीजों को हलाल और कुछ चीजों को हराम कर लिया, ये सब गलत तरीके हैं। ये हमारा अकीदा है कि हलाल जो है अल्लाह की तरफ से है, हराम अल्लाह की तरफ से। और फिर अल्लाह ने इन अगली आयतों में जो बात बताई है कि ये जो तुम छोटी छोटी हलाल और हराम की बातों में के पीछे लगे, वो आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि अल्लाह ने बड़े बड़ी क्या चीजें हराम की हैं। फरमाया क्या? बेशर्मी और फहाशी। सुन लीजिए, बेशर्मी और फहाशी। लोगों को बताइए जो ड्रामों में हमारे टीवी में पेश किया जा रहा है, जो हमारे माशरे के अंदर बेशर्मी हो रही है, अल्लाह ने इस बेशर्मी को हराम किया है। लोगों को जा जाके ये दावत देना, बताना मेरा और आपका फर्ज है। हम कुरान पढ़ते हैं, हम अपना ये फर्ज अदा करें कि बताएं कि हमारे रब ने बेशर्मी और फहाशी को हराम किया है, गुनाह के कामों को हराम किया है। हदूद इलाही से तजावुज, हदूद इलाही से मतलब ये कि एक अल्लाह ने हुक्म दिया है और हम उससे तजावुज करें। अल्लाह ने हमें कहा है कि सूद हराम है, हम उसको हलाल कर लें। अल्लाह ने कहा है इंसाफ करने का, हम जुल्म करें। यह हदूद इलाही से तजावुज है। शिर्क, अल्लाह सुब्हान व तआला हमारा मालिक और खालिक और राज़िक है, उसी के हजूर हमें पेश होना है। उसकी ताकतें बेपनाह हैं, हम मजबूर और कमजोर हैं। अल्लाह की सिफात में हम बंदों को शामिल कर लें, कुछ जिंदा और मुर्दा लोगों को शामिल कर लें, कुछ हस्तियों को, कुछ मकबरों को, कुछ बुतों को, कुछ और आस्थानों को उसके अंदर शामिल कर लें। इन सारे शिरकों से बचने की है। तो ये अल्लाह ने शिरक हराम किया। और आखिरी चीज के अल्लाह की आयत पर झूठ मानना इंतहाई अहम बात है। अल्लाह की आयत पे झूठ मत मानने के मतलब में ये भी बात शामिल है कि जो लोग अल्लाह की आयत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं या उनकी तहरीफात करते हैं और मतलब को बदल के कुछ और मतलब बना देते हैं, ये सारा अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना है। अल्लाह ने फला चीज हलाल की है, फला चीज हराम की है, ये अल्लाह की आयत को लेके पेश किया जाए और कहा जाए कि ये अल्लाह का हुक्म है। नहीं, हमने अल्लाह की आयत, जैसे अल्लाह ने अहकाम उतारा है, हमें वैसे उसको मानना होगा। ये अल्लाह के पैगाम का तकद्दुस है और रब की सही बंदगी है कि अल्लाह की आयत को जैसा मतलब है वैसे ही समझा जाए। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
ہمیں جو اگلی آیات ہیں 35 سے 37 کے اندر، اس میں ایک واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ تمام لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ رسولوں کی اطاعت کریں، انبیاء کی اطاعت کریں، اور ہمارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو حکم دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کی جانیں نکالی جا رہی ہوتی ہیں، ملائکہ ان سے یہ سوال کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جب ان کی وہ جانیں نکالتے ہیں کہ تمہیں کس نے گمراہ کیا، تم کیسے گمراہ ہو گئے، تمہارے پاس کیا انبیاء نہیں آئے تھے، تم گمراہوں کا سے سوال ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد آیت 38 سے 39 کہ کسی برے کام کے عمل کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ جب جہنم میں داخل ہوں گے اور اپنے برے اثرات کو ساتھ شامل ہوں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس لحاظ سے سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر کسی آدمی نے کوئی نیکی کا کام جاری کیا اور لوگ اس سے عرصے تک فائدہ اٹھاتے رہے، سارا جر اس کا۔ اب آئیے برے عمل کے اوپر، کیونکہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ دو گروہ شامل ہوں گے، جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے، ایک ان کے پیشوا ہوں گے، ایک ان کے فالوورز ہوں گے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہہ رہے ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ سوال کر کر کے اور اس کو پکار کے کہہ رہے ہوں گے یا اللہ تعالیٰ آتے ہیں عذاب الضیفین، ان کو دوہرا عذاب دیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ان کو دوہرا عذاب دیجئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ دونوں کو دوہرا عذاب ہے۔ کیوں؟ انہوں نے غلط طریقہ اختیار کیا، غلط طریقہ رائج کیا، اور تم نے ان کو فالو کیا۔ اب دونوں کے اثرات ہیں، یعنی ایک آدمی نے غلط کوئی، جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ ویڈیوز، بری ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بری ویڈیو بنائی اور اس کے بعد دکھا دیا اور اس کا اثرات بس یہیں تک محدود ہے، ایک گناہ ملا، نہیں، بلکہ اس ویڈیو سے جتنے لوگ گمراہ ہوں گے، قیامت تک جتنے لوگ گمراہ ہوتے رہیں گے، سب کا نتیجہ اسی کے اوپر پہنچے گا۔ اس کے اندر اللہ نے ایک بڑی اچھی مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ دنیا میں جو بھی قتل ہوتا ہے اس کا ایک حصہ آدم کے اس بیٹے کو جاتا ہے جس نے پہلا قتل کیا تھا۔ اگر اس نے قتل نہ کیا ہوتا اپنے بھائی کو تو پھر قیامت تک قتل نہ ہوتا، چونکہ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا قتل کرنے کا، ایک ہر دنیا میں جو قتل ہوتا ہے اس کا ایک حصہ اس کو بھی پہنچتا ہے۔ ذرا آپ تصور کیجئے، ہمیں کان پکڑنے چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے کہ کوئی ہمارے طریقے سے ایسا ذریعہ یا ہمارے ذریعے سے کوئی ایسا طریقہ رائج ہو جائے جو لوگوں کو برائی کی طرف لے جائے، اس کے اثرات اس وقت تک چلیں گے جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اس آیت پہ بہت، اس کو ایسے ہی نہیں گزر جائیں بلکہ اس کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہمیں اگلی جو آیت آ رہی ہیں ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت 40 سے 43 کے اندر جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کے برے انجام کا ذکر ہے، جس میں میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، ہم جھٹلانے والے نہیں ہیں، لیکن ہم عمل پیرا اگر نہیں ہو رہے ہیں تو ہم اسی نشست میں، اسی فہرست کے اندر ہم لوگ اپنے آپ کو شامل کرا رہے ہیں۔ کیونکہ صرف جھٹلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں، بلکہ عمل پیرا نہ ہونا، اللہ کے حکم کے آگے سر نہ جھکانا اور عمل کا حصہ نہ بنانا اللہ کی ہدایت کو، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ چنانچہ ان کا برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو لوگ مانیں گے اللہ کی آیات کو، عمل پیرا ہوں گے، اور خیال رکھیے گا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اللہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے عمل کر لیا، کوشش کی، تو ہر شخص نے جس نے کوشش کی اس کے کوشش کا نتیجہ اس کو دیا جائے گا، اس لیے ان کا اچھا انجام۔ اور پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنتیوں کے لیے ایک بہترین انعام رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب ہم اجتماعیت میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، انسانی برادری میں ہم رہتے ہیں، دوستی اور یاری میں رہتے ہیں، تو کبھی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ لگ جاتی ہے۔ رگڑ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی بات سخت کہہ دیتا ہے، کوئی اجتماعی نشست کے اندر کوئی دل آزاری کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ غل نکال دیں گے۔ ان کے دل میں جو ایک دوسرے کے لیے کدورتیں ہیں، ہم وہ ان کدورتوں کو دور کر دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو پیارے بھائیوں نعمت کے طور غل ان کے دلوں سے نزع کر دیں گے، دور کر دیں گے۔ یعنی کبھی کسی نے کسی کو برا کہا تھا، تنقید کی تھی، کوئی سختی سے بات کی تھی،
اب وہ دل میں اس کے ہمیشہ دنیا میں رہی، لیکن قیامت کے بعد جنت میں پہنچنے والے جنتیوں کو بالکل نہیں یاد رہے گا کہ ہماری کبھی ایسی مدبھیڑ بھی ہوئی تھی، کبھی ایک دوسرے سے ہم نے سخت جملوں کا تبادلہ کیا تھا۔ یہ نعمت ہے، نعمت۔ اگر کسی کو یاد رہے تو ہمیشہ ہم دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی ایسی سخت بات ایک دوسرے سے ہو جاتی ہے، کبھی بھولتے نہیں ہم، لیکن جنتیوں کے دلوں سے یہ بات نکال دی جائے گی۔ یہ نعمت ہے بہت بڑی، اگر کوئی اس کو سمجھے تو یہ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد پیارے بھائیوں، آیت نمبر 44 سے 49 تک یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور یہی وہاں وہ جگہ ہے جو اس سورہ کا نام ہے۔ الاعراف کا لفظ نکالا ہے عرفہ سے، اونچائی والی جگہ یا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں، دونوں مطالب آتے ہیں، لیکن یہاں پہ الاعراف ہے، وہ عرفیت، اوپر والی جگہ، بڑی جگہ، اونچائی کی جگہ۔ اب اس کے اندر دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اعراف کے لوگ کون ہیں، اصحاب اعراف، اور جس کی طرف میجورٹی آف مفسرین گئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے مثبت پہلو اور منفی پہلو دونوں برابر تھے، نہ یہ جنت میں جا سکے اور نہ یہ جہنم میں جا سکے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، اور یہ ترجمہ ابن عباس کی حدیث کی تعویل ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو نہ تو کوئی برے کاموں میں انوالو تھے، نہ اتنے اچھے کاموں میں انوالو تھے، وہ بیچ کے لوگ ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ کی رحمت ہو، اور یقیناً اللہ کی رحمت ہوگی اور وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک اس کا مطلب اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اصحاب اعراف سے وہ مراد ہیں لوگ جو انبیاء اور صلحاء ہیں، جن کو بلند مقام دیا جائے گا، اور ان کی گفتگو ہے۔ لیکن ہمارے سامنے جو چیز سمجھنے والی ہے کہ جو اس جنتی ہوں گے اور دوزخی ہوں گے جن کے درمیان میں لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ ہوگا، لیکن ان کی سماعت اور ان کی بصارت اتنی زبردست ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا غم بھی یہی ہے، غم یہ ہے کہ جہنمی جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کو جنت میں مزے کرتے ہوئے دیکھیں، ان کی گفتگو سنیں، لیکن خود آگ میں جل رہے ہوں۔ اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے کہ انسان دوسرے کو خوش دیکھے اور خود آگ میں جل رہا ہو۔ دوسری طرف جنتیوں کو یہ نعمت میسر ہوگی کہ وہ ان لوگوں کو جو جنتیوں کو یہ کہتے تھے کہ تم گمراہ ہو، تم غلط طریقے پہ چل رہے ہو، یہ جو تم انبیاء کی اطاعت کر رہے ہو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارا، اس میں تو تم دنیا کی آسائشوں، نعمتوں اور جو اس دنیا کی لگژریز ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تم لوگ گمراہ لوگ ہو۔ وہ لوگ جب ان کا حشر دیکھیں گے تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان کی صحبت سے بچا لیا۔ تو یہ ایک طرف ذکر ہے، لیکن جو اعراف کے لوگ ہیں وہ جب یہ دیکھیں گے کہ تو وہ شکر ادا کریں گے کہ ہم جہنم میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تیری رحمت کسی دن ہم پر حاوی ہو جائے اور آپ کی رحمت سے ہم جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو اس کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا، اس گروہ کے تذکرے کا یہاں پہ رکھ کے بتایا مجھے اور آپ کو کیا گیا ہے، جہنمیوں سے بچو اور جنتی والے بننے کی کوشش کرو، تمہارے مثبت پہلو زیادہ ہوں، اس کی طرف غور و فکر کرو، نہ کہ صرف اس تحقیق میں پڑ جاؤ کہ اصحاب اعراف کون تھے، ان کا مقام کیا ہوگا، وہ کتنے ہوں گے، اور اس طرح کے جو سوالات آپ دیکھیں گے۔ اس کے بجائے ہمیں فکر یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے اتنے مثبت پہلو حاوی ہوں کہ ہم جنتی بنیں اور ہم جہنم سے بچ جائیں، اور وہ بیچ کا جو ویٹنگ پیریڈ ہے کہ جب پتہ ہی نہیں کہ جہنم میں جانا ہے جنت میں جانا ہے، اس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے جنت میں ہمیں داخل فرما دے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ ایک پکچر ریپریزنٹیشن ہے کہ ایک کوئی ایسی منزل اونچائی کے اوپر جس میں ایک طرف آگ کی لپٹیں آ رہی ہوں اور دوسری طرف جنت کی خوشبو آ رہی ہوں۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کدھر جانا چاہیں گے۔ اس کے بعد پیارے بھائیوں، میرے سامنے جو آیت اور رکھی گئی ہے وہ 51 اور 50 اور 51 آیات ہیں۔ اس میں اللہ نے کہا ہے دین کو کھیل نہ بناؤ۔ دین کو ہمارے ہاں کھیل بنایا جا رہا ہے، اور وہ دین کو نام کے اوپر تشدد ہوتا ہے، دین کے نام کے اوپر اپنی طرف سے تعویلیں کی جاتی ہیں اور اللہ کی آیات کو بیچا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے اس بری چیز کا ذکر خصوصی طور سے فرمایا، الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، یعنی بے فکری، سارے غلط کام ہو رہے ہیں
اور ہم صرف اس بات کے اوپر اکتفا کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے تو نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا۔ یہ لہو اور لعب بنانا ہے کھیل کو، کہ دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہو، دنیا کے اندر بے فحاشی پھیل رہی ہو، دنیا کے اندر کفر اور عصیان ہو، لیکن لوگ محدود ہو کے مسجد اور محراب کے اندر اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، یہ دین کو مذاق بنانا ہے۔ ہم امت وسط ہیں، ہم خیر امت ہیں، ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی امت ہیں۔ ہمیں وہ کام انجام دینا ہوگا، اس لیے اللہ نے اس کو خصوصی طور سے ذکر فرمایا کہ دین کو کھیل نہ بناؤ۔ اس کے بعد پیارے بھائیوں، میرے لیے اور آپ کے لیے جو اگلی آیات آ رہی ہیں 52 سے لے کے 58 تک، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسالت کو تشبیہ دی ہے بارش سے۔ جب بارش ہوتی ہے، زمین کے اوپر برستی ہے تو ہر طرف ہریالی نکل آتی ہے۔ رسالت کی بھی مثال یہ دی گئی ہے کہ دنیا کے اندر اندھیرا تھا، لوگ بدعقیدگی کا شکار ہو گئے تھے، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رسالت بھیج کے، نبی کریم علیہ السلام کی نعمت دنیا کے اندر بھیج کے لوگوں کو ہدایت کا سامان پیدا کر دیا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جس طرح بارش زمین کو فائدہ دیتی ہے، اسی طرح رسالت جو ہے انسانیت کو فائدہ دیتی ہے۔ لیکن کتنے ناشکر لوگ ہوں گے وہ کہ ان کے پاس نبی کی تعلیمات پہنچیں، دعوت پہنچیں، لیکن وہ باطل طریقوں ہی کے اوپر چلتے رہیں۔ چنانچہ یہ بات ہے، اور ایک یہ کہ حکم اور قانون صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ اس کے بعد جو ہمارے سامنے آیت آ رہی ہیں 59 سے لے کے 64 تک، اب یہاں سے لے کے 5 اقوام کا ذکر ہے، اور اس میں سب سے پہلے قوم نوح کا ذکر کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا وہ دور تھا جس کے اندر برائیاں پھیلنے لگیں، اور نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، اور وہ اپنی قوم کو جا کے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے صبر کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ان کا یہاں ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کی قوم کے اوپر حجت تمام ہو گئی، نبی نے ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو غرق کر دیجئے، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور ظالم لوگ غرق ہوئے۔ مکہ کے لوگوں کو یہ قصہ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ ہمارا نبی صبر کے ساتھ کام کیے جا رہا ہے، لیکن اگر اس کے ہاتھ اٹھ گئے اور ہماری حکمت میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب تمہیں تباہ کرنا ہے، تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ نوح علیہ السلام کی قوم تکبر کرتی تھی، اپنے نبی کا حکم نہیں مانتی تھی، وہ تباہ ہو گئی، تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے، اور میرے اور آپ کے لیے آج بھی یہی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بات ہمارے سامنے نوح علیہ السلام کے قصے میں رکھی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا سیلاب آیا، اور یہ جو اس کا مقام ہے آرمینیا کے قریب اور یا موصل کے قریب کہیں پہ یہ واقعہ ہے کہ پوری جو آیا، وہ تو اس زمانے کی جو انسانیت ان علاقوں کے اندر محدود تھی، وہ سب کی سب تباہ و برباد کر دی گئی، اور صرف ان کو بچایا گیا جو ایمان والے تھے۔ یہ قصہ سنایا گیا مکہ کے لوگوں۔ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے۔ قوم عاد کے متعلق سن لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ بڑی طاقتور قوم تھی، اتنی طاقتور قوم تھی جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں لمبے لمبے، 60 فیٹ، 60 فیٹ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کی جو قد و قامت تھی، ہر شخص ان سے چیزیں، عمارتیں اور بلڈنگیں نیچے ہوتی تھیں، بڑے لمبے قد کے اور بڑے طاقتور تھے۔ لیکن جو یہ ہمارا ربع الخالی کا یہ ایمٹی کوارٹر ہے سعودی عرب کا، یمن کے درمیان میں اور عراق کے درمیان میں، آج جو یہاں پہ مٹی آپ کو دکھاتی ہے، یہاں ان کی سویلائزیشن ہوتی تھی، بڑے بڑے مقامات کے اوپر یہ اپنے محلات اور بلڈنگز تیار کرتے تھے، بڑی طاقتور قوم تھی۔ لیکن جب اللہ کا فیصلہ آیا تو یہ کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح ادھر سے ادھر بکھر گئے۔ اس طرح سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناپید کیا کہ آج دنیا میں ان کے کہیں آثار بھی نہیں ہیں۔ جو بڑی جگہ ملتی تھی، مقام ملتا تھا، وہاں محل بناتے تھے۔ آج دنیا کے اندر سوائے ان کی یہ مٹی جو پڑی ہوئی ہے ربع الخالی کے اندر، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ وہ ایریا ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز اگ نہیں سکتی۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، میں ذرا چارج کر لگا دوں۔ اس کے بعد معذرت، اس کے بعد قوم سمود کا ذکر ہے
پیارے بھائیوں یہ جتنے قصے آئے ہیں سورہ اعراف میں یہ عرب کے ہیں، یہ مکہ کے قریب کے ہیں، یہ قریش کو سنائے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو سنائے جا رہے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے مخاطبین ہیں، ان کو سنائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ قوم میں سمود کا یہاں پہ ذکر کیا گیا اور صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کا معجزہ دکھایا گیا۔ آپ میں جب کبھی موقع ملے تو یہ مدائن صالح کے اندر آج بھی ان کی شاندار سویلائزیشن کی باقیات موجود ہیں، وہاں جا کے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اتنی کوالیفائڈ اور اتنی زبردست قسم کا ایسٹیٹک ٹریس رکھنے والی قوم تھی کہ وہ پہاڑوں کے اندر شاندار بلڈنگز بناتی تھی کہ آج ہم کمپیوٹرز کے گرافکس کے ذریعے بھی اتنی شاندار بلڈنگ ڈیزائن نہیں کر سکتے جتنے وہ ہاتھوں سے کرتے تھے۔ لیکن جب ان کے اوپر اللہ کی گرفت آئی، ان کے اوپر پکڑ آئی تو ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ یہ باقیات، یہ سارے کے سارے اقوام کے آثار آج دنیا کے اندر موجود ہیں اور ان کا تذکرہ قرآن مجید میں اسی لیے کیا گیا ہے کہ ان کے جب آثار کے اوپر سے گزرو تو عبرت پکڑو۔ اس کے بعد پیارے بھائیوں جو اگلی قوم کا ذکر ہے وہ قوم لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اگین ان کا ایریا بھی ہمارے بالکل قریب ہے، جارڈن کے اندر۔ یہ ان کے آج بھی وہ ڈیڈ سی موجود ہے کہ جہاں پہ اس قوم کو تباہ و برباد کیا گیا تھا۔ یہ بری فحاشی کے اندر کام میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ اور میں سمجھ لیں یہ جو گیس کی یہ جو موومنٹ ہے اور یہ جو لیسبینز کی موومنٹ ہے دنیا کے اندر، LGB کی اور یہ ساری چیزیں، یہ اللہ کے قہر کو دوبارہ پکار کے کہنا ہے کہ ہمیں تباہ و برباد کیا جائے۔ اب آپ اور مجھے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ قوم تباہ و برباد کی گئی ایک خاص فعل کی وجہ سے، اور آج اسی فعل کو لڑکے کی لڑکے سے شادی کو جائز کیا جائے اور لڑکی کی لڑکی سے شادی کو جائز کیا جائے، یہ اللہ کے قہر کو آواز دینے والی ہے۔ تو صرف لوط علیہ السلام کا ذکر یہ نہیں ہے کہ کتابوں میں رہ گیا، بلکہ آج بھی ہمیں دعوت کا فرض ادا کرنا چاہیے، ہمیں جا کے بتانا چاہیے کہ یہ وہ تباہ حال بستیاں ہیں جنہوں نے اس فعل کو جائز کیا تھا، وہ تباہ ہوئی۔ تو آج اگر انسانیت کرے گی تو وہ بھی تباہ ہوگی۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارے سامنے ذکر ہے اور آخری جو اقوام سابقہ کے اندر سے جن کو عرب کی اقوام کا ذکر کیا گیا وہ قوم شعیب کا قصہ ہے کہ وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ، تم لوگوں کو ان کے ناپ تول کے اندر ڈنڈی نہ مارو۔ ان کی اس بڑی خرابی کا تو ذکر کیا گیا، لیکن خیال رکھیے گا صرف یہی ایک خرابی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے تباہ و برباد کیا گیا۔ یہ مدین کے اندر لوگ رہنے والے لوگ تھے، ان کے اندر جو ایک خرابی جو بنیاد تھی وہ شرک تھا، فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا تھا، لوگوں کو دھوکہ دینا ان کی ایک کہنا چاہیے وے آف لائف تھا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ بڑی بڑی اقوام دھوکہ دیتی ہیں۔ خود ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ دوسروں کو دھوکہ دے کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مال زیادہ کر لیا، لیکن اللہ نے صرف اور صرف ناپ تول کا ذکر کرنے والی قوم کو تباہ و برباد کیا۔ تو جو ہمارے ہاں تاجر حضرات ہیں، جو بزنس کے اندر لوگ ہیں، معاملات ٹھیک رکھیں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں۔ اس پہ قوم تباہ ہو چکی ہے، آج بھی اللہ کا عذاب ان لوگوں کے اوپر گر سکتا ہے۔ اس کے بعد پیارے بھائیوں جو ہمارے لیے ذکر ہے اب جو آ رہی ہے آیت نمبر 94 سے لے کے 102 تک، تبصرہ ہے اللہ کا، اور یہ فرمایا گیا کہ یہ قومیں، ان کو مکہ والوں کو سمجھا دیجئے کہ اللہ ان قوموں کو تباہ کر چکا ہے جنہوں نے یہ خرابیاں کی، شرک ان کی بنیاد بنتی تھی تو وہ تباہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا آپ بے فکر ہو جائیں، یہ کچھ آپ کا نہیں بگاڑ سکتے، جیسے پچھلی قوموں کو تباہ کیا گیا، اگر ہمارا فیصلہ ہوگا تو ہم انہیں بھی تباہ کر دیں گے۔ آپ صبر کی تلقین کی گئی اور اچھے اور بروں کا انجام بتایا گیا ان آیات کے اندر، اور اقوام ثابت کے قصے بحیثیت دلیل کے پیش کیے گئے ہیں رسالت کے۔ کیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں رہتے تھے، وہ تو مکہ سے باہر ہی نہیں گئے تھے، لیکن ان کو سارے اقوام کے قصے ان کی زبان سے جاری ہوئے ڈیٹیل کے ساتھ۔ یہ ایک دلیل نبوت ہے، اور اس کے بعد یہ کہ اس میں جو نصیحت اور عبرت کا پیغام ہے۔ اس کے بعد پیارے بھائیوں آیت نمبر 103 سے لے کے 163 تک بڑا تفصیلی ذکر ہے قوم فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا، یہ سارے تذکرہ اس سورہ اعراف میں آئے ہیں۔ اور اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکمتاً دو باتیں پہلو رکھی ہیں۔ مکہ کے لوگوں کو بھی سنایا ہے کہ قوم فرعون انکار کرتی تھی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا، تو ان کا انجام کیا ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ کہ جو ہجرت کے بعد واقعہ پیش آنے والا ہے اور یہود سے
واسطہ پڑھنے والا ہے، تو اس کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ذرا یاد کرے کہ ان کے اوپر اللہ نے کیا احسانات کیے۔ وہ لوگ جی چراتے تھے جہاد سے، اللہ چاہتا ان کو تباہ کر دیتا، اس کے باوجود ان کے اوپر اللہ نے مسکنت اور ذلت مسلط کی، 40 سال صحرائے سینا کے اندر وہ بھٹکتے رہے۔ تو جہاد سے جی نہ چرایا جائے، یہ بھی سبق ہے اس کے اندر۔ بنی اسرائیل خوف زدہ ہوتے تھے، مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے خوف صرف اللہ کا کرو، کسی سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ جو شریعت دی گئی تھی اس کو موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اس واقعے کا ذکر ہے جو کوہ طور پہ دیا گیا، اور ان کی ایبسنس کے اندر سامری جادوگر نے جس طرح سے جادوگری کا کاروبار چلایا، اس کا ذکر ہے۔ تو یہ آیت نمبر 163 تک ہے، سارا واقعہ سورہ اعراف کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد اس قوم کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل سے متعلق ہے، اس لیے کہ آئندہ مدینہ میں اس کی ضرورت پڑنے والی تھی، تو ان کا 2 ذکر کیے گئے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ جن کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن عبادت کرنی ہے، آرام کرنا ہے اور صرف عبادت کرنی ہے، انہوں نے اس دن کی حرمت کو پامال کیا، تو ان کے اوپر اللہ کی سزا۔ لیکن اس گروہوں کے درمیان جو لوگ خرابی برائیاں کر رہے تھے، ان کے درمیان 2 اور گروہ موجود تھے۔ ایک گروہ ایسا تھا جو یہ سوچتا تھا کہ ہمیں کیا پڑھیے، یہ لوگ گناہ کر رہے ہیں تو ان کو گناہ کرنے دو، ہمیں اپنی نیکیوں کی طرف اور اپنی نماز اور روزے سے فکر کرنی چاہیے۔ لیکن ان دونوں گروہ، ایک وہ جو برائی کر رہے تھے، ایک جو آرام سے بے فکر سے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو برا کرنے دو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں ہے، یہ دوسرا گروہ۔ ان کے درمیان میں ایک تیسرا گروہ تھا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہا تھا، اور انہی کو نجات ملی۔ قرآن کی تعلیمات سے، قرآن کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہی کو نجات ملی۔ اور ان سے جب کہا جاتا تھا کہ تم انہیں کیوں منع کرتے ہو لوگوں کو برائی کرنے سے، تو وہ کہتے تھے لِمَعْذِرَةً مِن رَبِّكُمْ، ہم اپنے رب کے حضور میں معذرت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں مان رہے تھے، لیکن ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ اس کے بعد پیارے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے جو آئندہ آیات آ رہی ہیں، ان میں 131 سے 174 تک اس عہد الست کا جو ابدی پہلا ہم سے عہد لیا گیا تھا، جس کا ایک چھوٹا سا پرتو ہمارے اندر نفس لوامہ کے طور پہ موجود ہے۔ ہمارا نفس پکار کے کہتا ہے کہ کوئی خالق اور مالک ہے، ہمیں اس کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اسی عہد الست کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ یہ حقیقت میں ہوا تھا، آدم کی پشت سے پوری نسل کو نکالا گیا اور ان سب سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور آج بھی ہمارے نفس کے اندر اس کی رمق موجود ہے کہ جب کبھی ہم پر سمندر میں پھنس جاتے ہیں تو ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا یاد نہیں آتا۔ ہمارے اندر وہ ربوبیت کا احساس آج بھی اللہ کے موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے سامنے اگلی آیات آ رہی ہیں، اس کے اندر جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کو حقیقت کا علم دیا گیا تھا۔ ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جسے حقیقت کا علم دیا گیا تھا، لیکن اس نے پھر شیطان کی پیروی اختیار کی۔ وہ شخص کون تھا؟ یہ اللہ کے کلام کی کہنا چاہیے اعلیٰ ظرفی دیکھیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کا نام نہیں لیا، لیکن یہ اس شخص کے اوپر پوری فٹ ہوتی ہے کہ جس کو قرآن سمجھ میں آ جائے، جس کو اللہ کی حقیقت کا احساس ہو جائے کہ اس کائنات کا کوئی مالک ہے، کوئی شارع ہے کہ اس نے حکمت سے بنائی ہے، اور اس کے باوجود ان ساری حقیقتوں کو جاننے کے باوجود وہ باطل کے پیچھے چلے۔ ایسے شخص کو اللہ نے اس کتے سے تشبیہ دی ہے کہ یلحد، کہ اس کو دھتکارو تو وہ زبان لٹکائے رال ٹپکاتا رہتا ہے، اور اس کو سوائے 2 چیزوں کے، ایک پیٹ کی بھوک مٹانے کے اور ایک شرمگاہ کی بھوک مٹانے کے، اسے اور کوئی دنیا میں کام نہیں ہوتا۔ کتے سے تشبیہ دی ہے اس شخص کو کہ جس کو دنیا میں اللہ کی معرفت کا علم ہو جائے، اپنی حقیقت کا احساس ہو جائے، اللہ کے کلام کو وہ سمجھنے لگے، اس کے باوجود وہ غلط طریقوں پہ چلے، اور اس کے اوپر فٹ بیٹھتے ہیں یہ احمدی لوگ اور یہ قادیانی لوگ، جنہیں سب کچھ پتا ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے جو ہے نبوت کے اندر اپنا طریقہ نکالا اور ختم نبوت کے انکاری ہیں۔ یہ انہی کی
طرح کے مثال کے لوگ ہیں، اور جتنے بھی دنیا کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں وہ اسی مثال کے اوپر پورا اترتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 179 سے 198 یہ ہمارے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ نے اس میں مثال بتائیے کہ یہ جو کان، آنکھ اور دل دیے گئے ہیں یہ اندھے نہیں ہونے چاہیے، یہ بہرے نہیں ہونے چاہیے۔ انسان کو اللہ کا کلام سنے تو اس کو اللہ سے قریب آنا چاہیے، لیکن جو لوگ اپنے کان بند کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، دل بند کر لیتے ہیں اللہ کی برہان ہونے کی، اللہ کی اس کائنات کے اندر ساری مثالیں موجود ہیں، اس کے باوجود وہ اندھے اور بہرے بن جاتے ہیں، ان لوگوں کو بتایا کہ ان سے اللہ جہنم بھر دے گا۔ جن و انس، یہاں پہ دونوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم کثیرم من الجن والانس، اللہ جہنم سے ایسے لوگوں کو بھر دے گا کہ جن کے کان بند تھے، آنکھیں بند تھی اور دل بند تھے۔ آپ اور میرے لیے کیا ہے؟ ہم اپنے کان بھی کھولیں اللہ کے کلام کے لیے، دنیا کے اندر عبرت کے جو نصائح موجود ہیں ان سے سبق لیں، اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے ہمیشہ مزین رکھیں۔ اس کی طرف سے پھر یہ بات ہے کہ ایک ڈھیل دی جاتی ہے، ہمیں بھی ڈھیل ہے، دنیا کے سارے لوگوں کو ڈھیل ہے، جو غلط کار ہیں ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن قیامت کا دن بڑا سخت ہے۔ اور ایک اللہ نے شرک اور ناشکرے پن پر ایک مثال دی ہے اس سورہ کے اندر کہ ایک میاں بیوی تھے، جب ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو وہ پکار پکار کے اللہ کو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ ہمیں اولاد دے دیں گے تو ہم شکر گزار بنیں گے، لیکن جب اللہ نے ان کو اولاد دے دی تو انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو فلاں بزرگ کی دعا سے ہوا ہے، فلاں آستانے سے ہمیں ملا ہے، شرک کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس ناشکرے پن کو خصوصی طور سے ذکر کیا کہ یہ ناشکرا پن کرتا ہے انسان۔ میرے اور آپ کے لیے کیا اس میں حکم ہے؟ اولاد، مال، صحت، دنیا کی ساری کامیابی اللہ کی طرف سے ہیں، شکر کا مستحق بھی اللہ ہے۔ شرک نہ کریں، شرک نہ کریں۔ اول سے لے کے آخر تک سورہ اعراف اور پوری قرآن مجید کا پیغام یہ ہے کہ توحید خالص کو پکڑ لیں، شرک کے قریب بھی نہ پھٹکیں، یہ تباہ و برباد کر دے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے شرک۔ اس کے بعد پیارے بھائیوں اختتام کی طرف جاتے ہوئے آخری جو آیات ہماری 2 آتی ہیں، 6 آیات آتی ہیں، آیت 199 اختتام ہو رہا ہے سورہ اعراف کا۔ اس کے اندر ایک دائی کے لیے کیا پیغام ہے، آپ کے لیے اور میرے لیے کیا پیغام ہے۔ ہم دنیا میں اللہ کے ایمبیسڈر ہیں، ہم دنیا میں سفیر ہیں حق کے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا پہلی جو صفت ہونی چاہیے کسی دائی میں، کسی مشنری قوم میں، کہ وہ درگزر کا طریقہ اختیار کرے، وہ اعراض کرے۔ جو برے لوگ ہیں وہ جب ان کے اوپر سب و شتم کریں، ان سے لڑیں، ان سے جھگڑا کریں، ان کو گالیاں بکیں تو درگزر کا کریں، جاہلوں کے منہ نہ لگیں، معروف کی تلقین کیے جائیں، ہمیشہ نیکی کا اپنا کام کیے جائیں، اپنا راستہ اس لیے نہ کھوٹا کر دیں کہ لوگ برا کہہ رہے ہیں، انہیں اپنے نیکی کا کام کرتا رہنا چاہیے اور جاہلوں سے منہ نہ لگنا۔ اور جو درگزر کا مطلب ہے کہ صبر کرنا، یہ 3 چیزیں، صبر کرنا، نیکی کے کام کو جاری رکھنا، جس دعوت کے کام کو ان کو دیا گیا اس کو جاری رکھنا، اور جب وہ جاہل ان کے منہ کو آئیں تو ان سے دور رہنا۔ اس کے بعد ہمارے لیے جو اگلی آیات ہیں، آیت نمبر 2 میں وہ شیطان سے وسوسے کا اللہ نے وظیفہ بتا دیا۔ بڑے ہمارے ہاں آج لوگ وظیفے تلاش کرتے ہیں، تو سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے قرآن مجید کا، فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً کہیں اعوذ باللہ۔ جب کبھی کوئی غلط خیال آئے کیا بولیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم کے وساوس سے، اس کے طریقوں سے۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ ادھر ادھر کے وظیفے تلاش کرنے کے بجائے شیطان سے بچنے کا وظیفہ اللہ نے بتا دیا کہ اس سے بچیں۔ اس کے بعد ہمارے لیے جو آخری آیت ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، میرے اور آپ کی ہیبٹس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ تلاوت چل رہی ہوتی ہے، مسجد کے اندر تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں یا کسی اور مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا قرآن سنایا جا رہا ہوتا ہے اور ہم آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سنیے اللہ نے کیا فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔
جب بھی قرآن کا ذکر ہو، قرآن کی آیات ہوں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو پہلے آیت کو بڑے ادب کے ساتھ آیت کو ختم ہونے دیں. جب آیت ختم ہو جائے اور اب آپ نے بات کرنی ہے تو آپ اپنا ٹرن آف کر دیجئے، اسٹیریو ٹرن آف کر دیجئے اپنا ریڈیو، اور اس کے بعد بات کیجئے. اللہ کے حکم کا ادب یہ ہے، اللہ کے کلام کا ادب یہ ہے کہ اس کو خاموشی سے سنا جائے، اور جب وہ تلاوت ہو رہی ہو تو خاموش رہا جائے، سنا جائے، خاموش رہا جائے. یہ اللہ نے ہمیں بتایا. اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں ان کے اندر سجدہ ہے، اور آخر میں جو آخری آیت ہے اس کے اندر سجدہ ہے. اور آج کے جو میرے اور آپ کے لیے ٹیک ہوم میسج ہے پیارے بھائیوں، رسالت کی قدر کیجئے. اللہ کی رحمت ہے، جس طرح بارش دنیا کے اندر ہریالی لاتی ہے، رسالت انسانوں کو غلامی سے نکال کے رب واحد کی بندگی میں دیتی ہے. اس کی قدر کیجئے. اور خیال رکھیے، ہمیشہ یاد کیجئے، قرآن کے اندر قصے جو اقوام سابق کے ہیں وہ کہانیاں نہیں ہیں، وہ تباہ و برباد قوموں کے ذکر اس لیے ہیں کہ جب کبھی لوگوں نے شرک کیا، توحید کا انکار کیا، ان کے اوپر عذاب آیا. آج اگر دنیا بے چین ہے، پریشان ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک بڑھ رہا ہے، اللہ سے بغاوت بڑھ رہی ہے. اس بغاوت کو ہم ختم کریں تاکہ اللہ کی زمین امن سے، سکون سے اور خوشیوں سے بھر جائے. اس کے بعد تیسری چیز جو میرے اور آپ کو، کہ ہم ایک مشنری قوم ہیں. ہمارے لیے جو توشہ ہے، جو ہمارے لیے اللہ نے ہدایت دی ہے کہ راہ دعوت میں صبر و ضبط، صبر کے ساتھ کام جاری رکھا جائے. کتنی ہی تکلیفیں آئیں، کتنی ہی مشکلات آئیں، کتنے ہی بے حال ہوں، ہم دعوت کا کام کرتے رہیں. آج کے پوری سورہ اعراف کے جو 3 نکات ہیں وہ یہ ہیں: رسالت کے اوپر یقین، ایمان لانا، اور جو حکم دیا ہے، جو شریعت کا ہمارے اوپر آیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، اس کو من و ان ماننا، اور اقوام سابق کے انجام سے بصیرت لینا، اور دعوت کے اندر صبر و ضبط کے ساتھ کام کرتے رہنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. خیال رکھیے گا، 206 آیات کو 30-35 منٹ کے اندر کمپلیٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا صبر و ضبط کا جزاک اللہ. کام ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے عرفان بھائی، آپ نے سورۃ الاعراف کی 206 آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہمارے سامنے بڑے مفصل انداز میں پیش کی، اور بڑی اچھی تیاری کر کے ہمارے سامنے پریزنٹیشن کی صورت میں اس کا خلاصہ رکھا. اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. کل انشاءاللہ ہمارے ساتھ شہزاد احمد صدیقی صاحب ہوں گے، اور وہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کی 1 سے 93 آیات تک کا ترجمہ اور خلاصہ پیش کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم